سامعین محترمین معززین حاضرین ناظرین بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، بہت سارے علماء کرام کی تقاریر آپ سن چکے ہیں، رات کا کافی حصہ بھی گزر چکا ہے۔ اب جتنی دیر آپ خوشی سے بیٹھیں گے اتنی دیر میں گفتگو کر سکوں گا۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ ایک حجام نے اپنے حمام پہ لکھا ہوا تھا کہ سر منڈانے کا 1 روپیہ ہے، سر منڈوانے کا 1 روپیہ۔ اس کے پاس ایک گنجا چلا گیا کہ میرا سر بھی مونڈ دو۔ سر کے اوپر بال تھا کوئی نہیں۔ کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا 2 روپے۔ بھائی بالوں والے کے 1 روپیہ اور میرے سر پر بال بھی کوئی نہیں، 2 روپے، یہ دوسرا روپیہ کس چیز کا؟ اس نے کہا 1 ہے روپیہ بال مونڈنے کا، دوسرا بال ڈھونڈنے کا۔ 1 مونڈنے کا اور دوسرا سر پر ملتا ہی کوئی نہیں ہے، تو آخر میری کچھ کوشش ہوگی تو 1 روپیہ اس کوشش کا۔ علماء نے مسئلے کر دیے ہیں تو اب میں نے مسئلہ کوئی ڈھونڈ کے کرنا کہ کون سا مسئلہ کرتا۔ تو گزارش یہ ہے کہ کوفہ کو برا بھلا کہنے والے مجھے بخاری کا کوئی ایک صفحہ ایسا نہیں دکھا سکتے جس پر کوفی راوی چیلنج ہے۔ عبدالعلیم جستانی سے روپڑ تک چیلنج ہے، اور یہ سلف اسٹارڈ سلفی سے اس سے لے کر روپڑ تک اور جوناگڑھ تک چیلنج ہے کہ بخاری کا ایک صفحہ ایسا دکھا دو جس پر کوفی راوی۔ اگر کوفی راوی ہو اور پھر تمہارا یہ موقف ہے کہ کوفی لا یوفی ہوتے جس طرح بک بک کرتے ہو، تو پھر بخاری پر قلم ڈرو نہیں، ہماری نماز بھی کوفی ہے، ہمارا قرآن بھی کوفی ہے۔ ڈرنے اور جھجکنے کی بات نہیں ہے۔ ہم کوفی نماز کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور لاہور کے اندر 5 مناظر میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ ایک کا نام مبشر ربانی ہے، دوسرے کا نام قاضی عبدالرشید ہے، تیسرے کا نام مصطفیٰ صادق ہے، اور چوتھے کا نام زبیر علی زئی ہے، اور 5ویں کا نام یحییٰ گوند لیوی۔ تالی نہ بجاؤ، تالی نہ بجاؤ، یہ مسجد ہے۔ 5ویں کا نام کیا تھا؟ یحییٰ گوند لیوی، گوند لیوی۔ میں نے 5 کو چیلنج کیا، اور تم پتہ نہیں کہاں چیلنج کرتے ہو۔ میں نے سامنے دکھا کر کیا، شیشہ دکھا کر میں نے کیا۔ میں نے کہا 5 بیٹھے ہو، ایک رکعت نماز، ایک رکعت نماز، 4 رکعتیں نہیں، ایک رکعت نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مجھے پڑھ کے دکھا دو، اور اس کا ہر عمل حدیث سے دکھا دو، تم جیت گئے، ہم ہار گئے۔ یوں نیچے کر دیا۔ میں نے ایک کتاب پیش کی جس کا نام تھا صدیقہ کائنات، فیض عالم صدیقی نے لکھی ہے۔ اس نے صفحہ 114 کے اوپر لکھا ہے کہ امام بخاری مرفوع القلم، اور مرفوع القلم پاگل اور بچے کو کہا جاتا ہے۔ امام بخاری مرفوع القلم ہے۔ میں نے کتاب نکالی سامنے کی تو زبیر علی زئی جس کی اتنی لمبی زبان امام صاحب کے خلاف ہر وقت نکلی رہتی ہے، وہ نیچے سر رکھ کے اپنا بازو اٹھا کر یوں کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔
ہم اس کو دوستو یہ تمہیں کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی کتابوں پہ لعنت کرتے ہیں، کہتے ہیں نا ہم اپنے مصنفین پر، وہ کہتے ہیں ہم بھی کر، مجھے کہنے لگا ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرو. میں نے کہا تیری کتابیں اور تیرے مصنف تو ہیں ہی مستحق لعنت، میں کیوں کروں؟ تو کرتا رہے، ان کی قبروں پر جا کر جھوٹے مارتا رہے، اخبار میں بیان دیتا رہے کہ ہمارے پہلے جتنے غیر مقلد مولوی گزرے ہیں سارے ملعون، اور ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں سارے مرحوم تھے، تیرے مردود تھے، تیرے ملعون تھے، ہمارے مرحوم تھے، تیرے اور ہمارے اور. پہلی امتوں کے اندر 72 فرقے ہوتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے، اور اس امت میں 77 کو امتی علی 73 ملت، 73 فرقے اس امت میں. اور پہلی امتوں کے بات سمجھنے کے قابل ہے، میں یہاں سے بات کو آگے چلا رہا ہوں. پہلی امتوں کے 72 اور اس کے 73. جو پہلی امتوں کے 72 فرقے تھے ان کے اندر 71 ناری اور 1 ناجی. 71 ناری یعنی جہنمی، 71 ناری اور 1 ناجی. اور حضور کی امت میں جو 73 فرقے ہوں گے 72 ناری اور 1 ناجی. توجہ، 1 ناجی. تو پہلی امتوں میں 72 فرقے، 71 ناری آ رہے ہیں اور 1 ناجی آ رہا ہے. تو ناجی فرقہ پیچھے سے آ رہا ہے، ناجی فرقہ پیچھے سے آ رہا ہے. اب اس امت کے اندر کتنے فرقوں کا اضافہ ہوا؟ وہ ناری ہے یا ناجی؟ اگر ناجی ہوتا تو حضور کی امت میں 2 فرقے ناجی ہوتے. حضور نے فرمایا میری امت میں 1 ناجی اور باقی ناری ہوں گے. تو پہلی امتوں سے ناجی چلتا آ رہا ہے اور ناری بھی چلتے آ رہے ہیں. اب جو اضافہ ہوا ہے وہ اضافہ ناجیوں میں ہوا ہے یا ناریوں میں؟ ناریوں میں اضافہ ہوا. 1 فرقہ بڑھا ہے، 1 فرقہ بڑھا تو ناریوں میں بڑھا، ناجیوں میں. امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی کے اندر 7ویں صدی کے آدمی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جو جس 73ویں فرقے کا اضافہ ہوا ہے وہ فرقہ کون سا ہے؟ اس وقت غیر مقلد پیدا نہیں ہوئے. فرما رہے ہیں کہ وہ فرقہ کون سا ہے. خود فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں کے اندر اجتہاد نہ تھا، پہلی امتوں کے اندر اجتہاد نہ تھا تو اجتہاد کے دشمن بھی نہ تھے. اس امت کے اندر اجتہاد آیا، اجتہاد کے دشمن آئے، اور 73واں فرقہ جو ناری اس امت کے اندر زائد بڑھ رہا ہے وہ ناری اور فقہاء کا دشمن فرقہ ہے. وَهُمْ قَوْمٌ يُعَادُونَ الْعُلَمَاءَ وَيَبْغِضُونَ الْفُقَهَاءَ. لکھتے ہیں کہ وہ فقہاء سے عداوت رکھنے والا فرقہ نیا پیدا ہوگا جو 73واں ہے، اور وہ ناری ہے ناجی، کیونکہ ناری پیچھے سے چلا آ رہا ہے، ناجی پیچھے سے چلا آ رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے اتنا اعزاز عطا فرمایا. فقیہ کس کو کہتے ہیں؟ دین کے ماہر، دین کے. عبد العلیم یزدانی کو فقیہ نہیں کہتے. اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ جامعہ تعلیمات میں تو ڈاکیا نہیں تھا؟ جامعہ تعلیمات اسلامیہ سرگودا روڈ فیصلہ آباد نیست سوئی گئے 70، اس کے اندر تجھے ایک کتاب پڑھانے کے لیے رکھا گیا تھا جس کا نام قصص النبیین ہے. تجھے پڑھانی نہیں آئی تھی، محتمم صاحب نے کہا تھا تو کتاب نہیں پڑھا سکتا، تو ڈاک تقسیم کیا. اس کے سر پہ قرآن رکھو اور اسے کہو کہ ڈاکیا صاحب
ڈاک تقسیم کرنے والے فقیر تیرے جیسے نہیں ہوتے، فقیر وہ ہوتے ہیں جن کو پوری امت مان لیتی ہے، جن کو پوری امت مانتی ہے۔ فقیر دین کے اندر مہارت رکھنے والے کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ دین کے اندر مہارت رکھنے والے کو فقیر کہتے ہیں، اور انہی فقہا کے اللہ نے ہمیں سپرد کیا ہے۔ اور ان فقہا کے ساتھ اللہ کو کتنی محبت ہے، اللہ کو کتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ اگر ان کا مسئلہ غلط بھی ہو جائے تو گناہ نہیں ہوتا، ایک نیکی ملتی ہے۔ فقہا سے اگر مسئلہ غلط ہو جائے تو ایک نیکی ضرور ملتی ہے، اور اگر مسئلہ صحیح ہو جائے تو اس کو ڈبل اجر عطا کیا جاتا ہے، اس کو 2 ثواب عطا کیے جاتے ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 12,90,000 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ کتنے مسائل کا؟ 12,90,000 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ امام صاحب کے 12,90,000 مسائل بالفرض والمحال، بالفرض والمحال اگر سارے کے سارے غلط ہوں تو 12,90,000 نیکی میرے امام کو مل چکی ہے، بالفرض اگر سارے غلط، لیکن غلط کوئی بھی نہیں۔ میں نے چیلنج کیا تھا ایک جگہ پر کہ میرے امام کا کوئی مسئلہ ایسا پیش کرو جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح خلاف ہے، اس طرح بھی نہیں آتی۔ تو پاکستان کے اندر 3 جماعتیں ہیں، ایک بریلوی، دیوبندی اور غیر مقلد۔ 3 جماعتیں ہیں، 3 جماعتیں ہیں۔ پاکستان کا ہر فرقہ اپنا ایک ہیڈ مفتی بچھاتے ہیں، ہم اپنا بچھاتے ہیں۔ غیر مقلد تم اپنا بچھا دو، مفتی ہے تو تمہیں کوئی نہیں، پر بچھا دو جس کو بڑا مانتے ہیں، بچھا دو جس کو بڑا مانتے ہیں، نہ امیر کو لے بٹھا دو۔ بریلوی تم بھی بٹھا دو، توجہ کرنا، 3 مفتی بٹھا دو، درمیان میں دیوبندی، ایک طرف بریلوی دوسری طرف غیر مقلد۔ جتنے اختلافی مسئلے ہیں ایک ایک کر کے پیش کرتے چلے جاؤ، جس مسئلے پر 2 مفتی متحد ہو جائیں وہ مسئلہ سچا ہوگا، دوسرا جھوٹا ہوگا، اس طرح فیصلہ کرنا۔ ویسے پہلے مسئلہ توحید کا رکھو، پھر مسئلہ رسالت کا رکھو، پھر مسئلہ حاضر ناظر کا رکھو، پھر مسئلہ گیانی کا رکھو، پھر مسئلہ فاتح خلف الامام کا رکھو، پھر مسئلہ رفع یدین کا رکھو، پھر مسئلہ 20 تراویح کا رکھو۔ یہ مسائل سارے اختلافی رکھو، جس مسئلے پر 2 مفتی مل جائیں ایک اکیلا رہ جائے وہ اکیلا جھوٹا ہوگا۔ ساڈے نال تک کسی کی جوتی ملنی ہم درمیان میں ہیں۔ جب خدا کی وحدت کا مسئلہ آئے گا تو ننگے سر والوں تم مل جاؤ گے، جب حضور کے عزت احترام کا مسئلہ آئے گا تو وہ مل جائیں گے، جب 20 تراویح کا مسئلہ آئے گا تو وہ مل جائیں گے، ٹھیک، جب قبروں پر سجدہ کرنے کی حرمت کا مسئلہ آئے گا تو تم مل جاؤ گے۔ تو ہم تو درمیان میں ہیں، اور جو درمیان میں ہوتا ہے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، مینوں لوڑ ہی تہاڈی ہڈی کر رہے ہیں یہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جو معتدل امت ہے، افراط تفریط سے پاک ہے، دونوں کبھی وہ اس کی تائید کر رہا ہے کبھی وہ اس کی تائید کر رہا ہے، اس طرح فیصلہ کر لیں۔ فقہا کے ساتھ اللہ کو کتنا پیار ہے، اللہ کو کتنی محبت ہے، اور شیطان کو کتنی تکلیف ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق کبھی فقیر نہیں بن سکتے، منافقوں کے گھر کبھی ٹھیکا نہیں آتا۔ جب بھی بات کرتا ہے فقہا کے خلاف تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، سب سے زیادہ فقہا سے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ شیطان کو۔ اللہ ان کو اجر دے رہا ہے، اس کو خواہ تکلیف ہو رہی ہے۔ احیاء کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ ایک بادشاہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا تو ایک شاعر آیا، اس نے کچھ شعر بادشاہ کی تعریف میں کہے تو بادشاہ نے خوشی میں 1000 روپیہ نکالا اور اس کو دے دیا۔ جب وہ لے کے جا رہا ہے وہ پیسے 1000 روپیہ، تو وزیر نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے۔ کیوں؟ کہتے 1000 روپے خامخواہ اس کو دے دیا، یہ شیخ تو فلاں آدمی کے تھے، اس نے پڑھ کے اپنی طرح منسوب کر دی اور تجھے 1000 روپیہ بٹور لیا، یہ 1000 واپس لو۔
تو بادشاہ نے کہا کہ 1000 روپے واپس لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تو کوئی سوال بنا اس سے کر، تیرے سوال کا جواب جب وہ نہیں دے سکے گا تو میں 1000 روپے واپس لے لوں گا۔ تو وزیر نے اس کو بلا لیا، وہ جو شاعر شعر پڑھ کے جاتا آ گیا۔ وزیر کہتا ہے دیکھو تو نے 1000 روپیہ لیا ہے، میرا ایک سوال باقی ہے، اگر تو نے میرے سوال کا جواب نہ دیا تو 1000 روپیہ واپس لے لیا جب اس نے کہا کرو۔ یہ بتاؤ کہ بادشاہ کی ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا یہ بادشاہ بڑا سخی ہے، یہ سخاوت کرتا رہا، سخاوت کرتے کرتے بال سارے جڑ گئے۔ اس نے ایک اور 1000 نکالا اور دے دیا، لے جاؤ۔ جا رہا ہے، ایک کوکھ میں تکلیف ہوئی، میں مر گیا، میرا ایک سوال باقی ہے، وہ پیسے واپس لینے میرا ایک سوال باقی ہے۔ اس نے کہا کرو۔ کہتا ہے ایک سوال باقی ہے، کون سا؟ کہتا ہے بادشاہ کی ہتھیلیوں پر تو اس لیے بال نہیں، چلو تم نے وجہ بتا دی ہے، تیری ہتھیلیوں پر بال کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا ساری زندگی ہو گئی، ان جیسے بادشاہ دیتے ہیں میں لیتا ہوں، ان کے دیتے دیتے جھڑ گئے، میرے لیتے لیتے۔ اس نے ایک اور 1000 نکالا، ہوں تو اپینڈکس کی زیادہ ذاتل شروع ہو گئی، جنگ بھی بولی جاتے نا، ذاتل بھی پیڑ پئی ہے، اپینڈکس شروع ہو گئی۔ ایک میرا سوال باقی ہے، اس کو بلاؤ۔